حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ اس دوران اعلان فرمایا کہ ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا ہماری اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک نوجوان وہاں سے فوراً اٹھ کر اپنی پھپھی کے پاس چلا جاتا ہے، جس سے اس کا کئی برسوں سے اختلاف اور جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ اپنی پھپھی سے فوراً صلح کر لیتا ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے تو پھپھی نے نوجوان سے کہا کہ تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اعلان کی حکمت پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جب اس نوجوان نے حاضر ہو کر پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو اس پر اللہ جل وعلا کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ غور کرنا میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ توڑنے والا ہو، تو اس کی موجودگی کی وجہ سے اس تمام محفل پر اللہ جل وعلا کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ خود اس گناہ میں مبتلا ہوں، اپنے کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑ چکے ہوں، تو کیا آپ خود اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہیں گے؟ میرے دوستو، پہلی فرصت میں جہاں عذر شرعی نہ ہو وہاں اپنے تمام ناراض رشتہ داروں تک پیغام صلح پہنچاؤ، اور ان کے گھر جا کر اگر خود ان سے معافی بھی مانگنی پڑے تو یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے۔ بس فوراً جلد از جلد معافی مانگ کر اپنے گھروں میں نزول رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کا اہتمام کر لو۔ اور میرے دوست یاد رکھنا، جب نزول رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اعلان کیا کہ میں قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کر سکیں، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے یعنی اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ یعنی اگر اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض رہنے والا یہاں موجود رہے گا تو اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، آسمان کے دروازے بند رہیں گے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی نحوست و وبال ایسا ہے کہ صرف قاطع رحم ہی اس کی زد میں نہیں آتا، جس گھر میں وہ رہتا ہے اور جس محفل میں وہ بیٹھتا ہے اس مجلس پر بھی آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم احبہ، ایسی زندگی گزارو کہ عذر شرعی کے علاوہ آپ کے کسی رشتہ دار سے بھی ناراضگی نہ ہو۔ ہر قرابت دار، ہر رشتہ دار سے جتنا جلدی ہو سکے صلح کر لو۔ آپ اپنے دل کو ایسا ہلکا محسوس کریں گے اور قلبی طمانینت اور سکینہ اور رحمتوں کے نزول کی ایسی برسات ہوگی کہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم متعلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے چمٹی رہتی ہے اور دعا کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑے۔ الرحم کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ جو مجھے جوڑے، یعنی جو اپنے رشتہ داروں کا قرب اختیار کرے تو اسے اپنا قرب عطا فرما دے، اور جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو کر ناتا توڑ دے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ رشتہ داروں سے ناتا توڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے یا دین اسلام کی تبلیغ اور دنیا بھر میں خدمت خلق کا کام کرنے والوں کو بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے اور قطع رحمی کتنا سنگین جرم ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے۔ سنیے، سنن نبی داؤد اور ترمذی کی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رشتہ داری کو تخلیق کیا، عربی میں رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں، وشققت لها اسما من اسمی، فرمایا میں نے رشتہ داری کو اپنے نام رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحیم کا نام دیا۔ یعنی رشتہ داری اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اپنے نام رحمان سے نکال کر اس کا نام رحیم رکھا، اور پھر فرمایا ومن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہوئے ان سے دور ہو جائے گا وہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، خدمت خلق بجا لاتا رہے، صدقات دیتا رہے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، وظائف و اوراد کرتا رہے، نفلی عبادتیں کرتا رہے، قطعتہ، وہ میرا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے کو میں خود دور کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہوئے رشتہ داروں کا قرب اختیار کرے میں اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں، اپنا بنا لیتا ہوں۔ وصلتہ، جسے اللہ اپنا بنا لے وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوا کرتا ہے۔
محترم رشتہ داروں کے حقوق اور ان سے تعلقات قائم رکھنے کی اہمیت پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقات الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، یعنی سب سے زیادہ ثواب اس رشتہ دار کو صدقہ دینے میں ہے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ دل میں آپ کے لیے بغض اور کینہ رکھتا ہے، یعنی جو رشتہ دار آپ سے نفرت کرتا ہے سب سے پہلے اسی کی مدد کیجیے۔ دنیا والوں کو یہ مزاج دیا ہے دلوں کے ملانے والے پیغمبر نے، پیغمبر امن نے، پیغمبر محبت نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اگرچہ یہ کام مشکل ہے لیکن جو دلوں کے ملانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے پھر وہ دلوں کو ملانے کا کام کرتا ہے، وہ توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔